اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا، جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑیں. اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن، یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ، یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے. تو اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں. رہ گئے یہ بچے، ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا، تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے. اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں. ہاں جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں، کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے، جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی. یہ ٹرینڈ لوگ تھے. جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑے. یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے، یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری اسپائل ہو گئی. ان کے تو پیچھے سارے رول گئے، ان کے ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی. تو یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے. تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں. حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے. اصل مسئلہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز بھی بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہمیں فلاں دوست ملک بھی قرضہ دے رہے ہیں، فلاں دوست ملک بھی قرضہ لے رہے ہیں. یعنی یہ آپ یہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے اور کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور وہ قرضہ مانگے گا تو کہیں گے کہ آیا جے گوری. وہ اس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے. تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12. ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے. تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی. عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام تو مری ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں. تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے. میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا. بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہی بلیک ڈے تھا. پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا ہے نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے. ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے. یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے. اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے. خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے اور اتنا غصہ بھرا ہوا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں. پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا. تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے. جن مخالفین کے ساتھ آپ دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے، یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے. اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کے اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور ان کا وہ سریا نکلا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو میرا خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں. اور میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے بھی، کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں. صرف جو سرگنا ہے بڑے انہیں سزائیں دیں. جو چھوٹے بچے ہیں، کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا سا ہی ہوتا ہے جی انقلاب. یہ بڑا مشکل کام ہے. پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے نا، کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن ہی سے جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا، اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیا نہیں، میں ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا تو اس کو چاہیے چوم لے. اور یہ سارے کرتے رہے. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں، جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، غازی علم الدین، اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا.
وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے, تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو لکھا ہوا ہے, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پھندا چوم لوں گا. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا, انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے, اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے, یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں, اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو تو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 21 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 95 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے 2-4 باتیں میں اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس پہ عرض کر دوں. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان کی عوام پہ بھی پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز مذہب کی آڑ لے کر اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر عوام کو کسی خاص ٹریک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. اس کا نقصان پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی مذہبی ٹچ دے گا اپنی ویڈیوز کے اندر, مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گا, تو پھر مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی بات لوگوں کو بتائے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ جو مذہبی ٹچ والا ایشو ہے یہ شروع سے ہی ہے. یعنی پاکستان میں بہت بڑا ایک ڈکٹیٹر جس نے 11 سال تک حکومت کی, ضیاء الحق, اس کے زمانے میں تو تمام علماء اس کے ساتھ اٹیچ تھے اور مرد مومن, مرد حق, ضیاء الحق نعرے لگایا کرتے تھے, اور وہ ایک بڑے لیول کا مذہبی ٹچ تھا. خیر اس شر میں سے بھی کچھ خیر ضرور نکلا, لیکن اوورآل جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں نا پاکستان کے اندر, وہ اسی کے زمانے میں شروع ہوئے. کیونکہ تازہ ایران میں انقلاب آیا تھا امام خمینی کے زیر اثر 1979 میں, تو انقلاب جب بھی کسی ملک میں آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں تک. تو سعودی عرب کے بھی کان کھڑے ہو گئے, انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگایا اور یہاں پر انہوں نے دیوبند مکتب کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ایک پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی پاکستان میں شروع ہو گئی, جس میں بہت قتل و غارت ہوا. یہ میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کئی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی, اور اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کے انڈر وہ لوگ کام کرتے تھے, اور یہاں تک بات پہنچی کہ ٹوائلٹس کے اندر بھی نعرے لکھے گئے شیعہ کافر. حالانکہ شیعہ کا لفظ بھی قرآن کا ہے, کافر کا لفظ بھی قرآن کا ہے, حروف تہجی قرآن کے ہیں. آپ شیطان کا نام بھی ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے, جوتی کے اوپر نہیں لکھ سکتے. حروف تہجی کا تو احترام ہے نا, وہ شیطان کا احترام نہیں ہو رہا, قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر اس کا اینڈ ہوا جب امریکہ یہاں سے چلا گیا, اور پاکستان نے پھر ایک نیا یو ٹرن لیا. کہاں وہ ہارڈ لائنر ایک ڈکٹیٹر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کہاں ایک لبرل قسم کا ڈکٹیٹر مشرف پاکستان پہ مسلط ہوا, اور ہر چیز 180 ڈگری پھر گئی. یعنی پہلے فوج کے اندر اگر کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی تو وہ سروزے لگاتا تھا, چلے لگاتا تھا, اور چونکہ ضیاء الحق کا تعلق دیوبند مکتب سے تھا, وہ لال مسجد والوں کا بڑا معتقد تھا, نماز بھی وہیں پڑھا کرتا تھا. اس وجہ سے اس نے ایک مذہبی ٹچ فوج کے اندر دیا کہ جو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہے تو اسے عام اجازت ہے, اسے چھٹی دے دی جائے. اور یہ لال مسجد کافی عرصہ تک ISI کا بھی ہیڈ کوارٹر بنی رہی, لیکن مشرف کے دور میں اسی لال مسجد کے اندر قتل عام ہوا, آپ کو پتہ ہے, تو میڈیا نے بھی کور کیا.
اور پھر اس کی تکلیف ہم نے کم از کم 10-15 سال تو کاٹی خودکش حملوں کی شکل میں. یہ پوری وہ ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی. تو جب یہ مشرف آیا تو اس نے انلائٹنڈ ماڈریشن ایک نعرہ لگایا، سب سے پہلے پاکستان. وہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ کہتا تھا کہ ابھی اسلام کو چھوڑو، پاکستان کو لے کے چلو. حالانکہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک کمانڈ تھی اوپر، نچلے والے لوگ بھی بیچارے مجبوراً اوبے کرتے تھے، ناراض بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں بھی لکھتے رہے. اس وقت کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. اور مذہبی لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی فوج کے اندر. داڑھی والے لوگوں کے لیے جو مذہبی لوگ تھے اس وقت، ان کی جو وہ ACRs لکھی جاتی ہیں نا، اس میں ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی، ریلیجسلی موٹیویٹڈ. وہ آج تک چلتی ہے. یعنی کوئی مذہبی بندہ ہو نا کہ اس کو ہم نے اس رینک سے اوپر نہیں لے کے جانا، تو اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ریلیجسلی موٹیویٹڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے طور پر ایک موٹیویٹڈ بندہ ہے، تو اس کو ہم نے اوپر نہیں لے کے جانا. تو اس طرح کے سارے معاملات شروع ہوئے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا؟ اس سے جان چھوٹی. پھر یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، اور وہ ساری زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھی. ان کا ٹینور پورا ہوا. پھر نواز شریف صاحب آئے، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں نئے تجربات شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کو لانچ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، بڑی نیک نیتی کے ساتھ کیا. پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا ہے نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے. ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے. یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہی کچھ یہاں پہ بھی ہوا. اور وہ صرف پولیٹیکل اختلاف رہتا تو پہلے بھی تھا. باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے. اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے. 9 مئی جو 2023 کو انہوں نے بلیک ڈے ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے کہ اس دن وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. بہت تکلیف دہ چیز ہے، خواہ وہ چند لوگوں نے کیا یا آرگنائز طریقے سے ہوا. بہرحال یہ ایکٹیویٹی تو بہت بڑی تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ GHQ میں گھس گئی، کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئی. اس طرح پاکستان کی تاریخ سے متعلقہ جو چیزیں تھیں انہیں آگ لگائی گئی. فوجیوں کے جو مجسمے تھے وہ اس وجہ سے نہیں نیچے گرائے گئے کہ بت بنانا حرام ہے اسلام میں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ چل رہا تھا. نقصان اس میں الٹیمیٹلی عوام کا ہوا ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کے پاس بڑے اچھے ہیوی بجٹ موجود ہیں. ان کا فرنیچر بھی نیا آ جائے گا، بلڈنگ بھی نئی بن جائے گی، پیسے پھر عوام نے دینے ہیں ٹیکسز کی شکل میں. لیکن نقصان جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوا ہے. اور آپ دیکھیں آج 21 مئی 2023 ہے، پچھلے مسلسل 10 دن سے آپ دیکھیں میڈیا نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہر ٹی وی چینل کے اوپر وہ بلیک ڈے کے نام کا ایک اشتہار چل رہا ہے. اب یہ اشتہار بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی فیس انہوں نے ادا کرنی ہے نا، مفت تو کوئی اشتہار نہیں چلاتا. تو اور کس طریقے سے اسے ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. میں یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے
خلاف نہیں ہوں جو کچھ یعنی یہ کیا جا رہا ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کسی ایک خاص چیز کی لکیر پیٹیں گے تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12، ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی۔ عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام تو مری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ اور اسی طریقے سے جس دن پاکستانی قوم کو امیدیں دلا کے ایک پولیٹیکل کیس بنا کے کہ پاکستانیوں کا اربوں روپیہ دوسرے ملکوں میں ہم پاکستان لے کے آئیں گے، 5 ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگا کے، آج تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں اربوں روپیہ لگا کے، اینڈ پہ ایک اقامہ نکالا، وہ بھی بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے۔ پازیٹیو، وہ تو اسے پازیٹیو ہی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب کی مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ وہ پہلے تو انجوائے کرتے رہے اس پورے معاملے کو، انہیں سب لوگوں نے کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں، یہ کیا حرکت کی ہے آپ کے لوگوں نے، تو وہ آگے سے ہی کہتے رہے کہ بھائی جب مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے تو ہوگا۔ حتیٰ کہ خود ان کے جو قریبی دوست ہیں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب آپ کنڈیم کریں اسے۔ خان صاحب نے اس وقت بھی کنڈیم نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے، انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اب خان صاحب کو سبق سکھانا ہے۔ اس کا آغاز خان صاحب کی غلطیوں سے ہوا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ یہ اس وقت کر دیتے نا تو یہ اتنا بڑے لیول کا کریک ڈاؤن نہ ہوتا، لیکن اب میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دیر آئے درست آئے، یہ بہت دیر سے آ گیا ہے۔ تو چلیں شکر ہے فی الوقت ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بھی کم از کم تھوڑا مرہم تو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ یار ایک پولیٹیکل لیڈر کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرے، اس کا کام ہے کہ وہ اعلانیہ آ کے اسے کنڈیم کرے کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ لیکن اب جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ہٹانے والے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ اس دفعہ تو اسے نہیں لے کے آتے۔ تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو سمجھ نہیں ہے، میرے خیال وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہوگی۔ اس وقت دیکھیں خان صاحب کا گراف انہوں نے آسمان سے زمین پہ گرا دیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور خود ان کا ہے، خان صاحب کا، جو کچھ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہوا اور پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ 2 ہفتوں میں تو ذرا زیادہ ہو گیا۔ ہم اس وقت بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے کہ آپ اتنے ایکسٹریم رویے اختیار نہ کریں ورنہ اس کا انجام برا ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ اب بالکل ساری جماعتوں نے مل کے، سارے ریاستی ادارے مل کے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے یا قابو میں لانا ہے۔ اور مجھے حیرانگی ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور اب ایک ایک کر کے آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، یہ لوگ آپ کو ساری پارٹیوں میں نظر آئیں گے اکا دکا کے سوا، تو اب ان کو کہیں اور ہڈی ملے گی یہ وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ بات جب ہم خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ
ان لوگوں کو نہ لیں اپنی جماعت میں تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. میرے خیال اب ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سب مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. ان کو نہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ فوج کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ اگر فوج کے خلاف بیانیے کی بات کی جائے تو خان صاحب کے صرف بیانات اب تو سخت نہیں آئے ہیں، وہ تو پچھلے 1 سال سے ہاتھ دھو کر فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے میجورٹی باتیں تو درست تھی لیکن کچھ باتیں انہوں نے بہت آگے جا کر ایک ریڈ لائن کو کراس کیا جو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتا تھا. تو اس وقت تو کسی کے اندر کوئی فوج کی محبت نہیں جاگی تھی، نہ کوئی پاکستانی عوام کی محبت جاگی تھی. یہ اچانک سے محبت جاگی ہے. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں بعد یہ آپ کو دوسری پارٹیوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان پارٹیوں کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ اس طرح کے فضلی بٹیروں کو ہم کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یہ دنیا مکافات عمل ہے. دیکھیں مشرف نے کہا تھا میں نے بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. تو کیا دفن ہو گئی تھی؟ اسی نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب کر لیا. اسی بے نظیر کی جماعت کو ایک اور حکومت ملی. تو اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو ہٹا کے تو وہ کسی جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو ختم کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جماعتیں ختم کرنے کی بجائے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے چاہیے پازیٹیو طریقے کے ساتھ. انہیں بتایا جائے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ یوں ہے. خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، اور اتنا غصہ بھرا ہوا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں. پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا. تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے. جن مخالفین کے ساتھ اب دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے، یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کے، اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور ان کا وہ سریا نکلا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے، تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں. اور میرا خیال ہے اس وقت وہ جتنے ڈیفینسو موڈ میں ہیں نا، وہ اکتوبر میں الیکشنز پہ یہ تیار ہو جائیں گے. وہ تو اس پہ بھی اب خوش ہوں گے کہ اکتوبر میں الیکشن مل جائے، کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ اکتوبر سے بھی کوئی آگے کی کوئی گیم چلنے جا رہی ہے. تو اس پہ بھی وہ راضی ہو جائیں گے. اب تو ان کے اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ کہا کہ جی 9 مئی کو غلط ہوا اور خان صاحب کو اس وقت جو ڈیٹ ملتی تھی وہ لے لینی چاہیے تھی، یہ معاملات اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ جو لوگ جماعتیں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، خواہ وہ 2017-18 میں نون لیگ کو چھوڑ کر گئے یا آج پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا، آپ جماعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا اس جماعت کے اس معاملے میں یہ اختلاف ہے، تو یہ اختلاف تو اس جماعت کے اندر بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے. جماعت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہاں کون سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جماعت کسی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خصوصاً جب جماعت میں برا وقت ہو اس وقت تو وہ جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر تو یقیناً آپ کو کسی نے ہڈی ڈالی ہے. ہاں جب اچھا وقت ہے اس وقت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بجٹ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو پوسٹیں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کارستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے.
تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا یہ، وہ چوریاں معاف کر دو میری. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پی ٹی اے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ ان کے ساتھ بھی سارے چور کٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات. پھر جہانگیر ترین صاحب جب چھوڑ گئے تو آپ نے کہا ہاں اب چور ہو گیا، یہ چھوڑ گیا. جب تک اندر تھا پھر بالکل ٹھیک تھا. فواد چودھری صاحب دیکھ لیں، جنہوں نے مسلسل عمران خان صاحب کو ٹیون کر کے اور یہ وہ بندہ ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے پوری زندگی، اور یہ وہ ڈیموکریٹک بیانیاں لانچ کر کے اینڈ پہ دیکھ لیں وہ کیا ہوا ہے. اب وہ یعنی وہ بیانات جس قسم کے دے رہا ہے، کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ بھی خبر ملے کہ اس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے. ویسے اس نے مورلی تو چھوڑ دیا ہے جو کچھ اس نے بیان دیے ہیں. تو جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اس کے سارے وہ بیانیے، وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے اپنے پلیٹ فارم سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست اور مذہب اس طرح جڑی ہوئی ہے، اور خصوصاً ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو خان صاحب کی وجہ سے پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہوئی، اور خان صاحب نے جو مذہبی ٹچ دیا ہے اور جو مذہبی تڑکا لگایا ہے اپنی سیاست کو، اس کی وجہ سے ہمارے بھی جو ٹین ایجرز بچے ہیں نا، وہ بھی مطلب ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں اور انہیں کوئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے آئیڈیل نہ آپ سمجھا کریں کہ یہ لوگ کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسا حکمران ملنے والا ہے اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے بھی، کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں. صرف جو سرغنہ ہیں بڑے انہیں سزائیں دیں. جو چھوٹے بچے ہیں، کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا، ٹھیک ہے نا. تو بس اتنا سارا ہی ہوتا ہے جی انقلاب. یہ بڑا مشکل کام ہے. پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے ہیں نا، کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن ہی صحت جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا، اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیے نہیں، میں ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا، تو اس کو چاہیے چوم لے. اور یہ سارے کرتے رہے ہیں. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں، جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، غازی علم الدین، اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا. وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک سوال اس سے پوچھا جج نے، تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا انہوں نے، بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے، یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو تو. اس وقت پکڑے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے اور کول و فیل کا تضاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے. آج کل آپ دیکھیں نا، پرانی کوئی سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کی، پھر تازہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے، اور بالکل 180 ڈگری ہوتی ہے، تو وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن پرانے لوگ اس طرح پکڑے نہیں جاتے تھے. وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو سازشیں کرتے تھے وہ کبھی کھلتی نہیں تھی، اور جو کھولنے لگتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. اب آپ کسی کو قتل بھی کر دیں، جو بھائی ویڈیو چڑھ گئی یوٹیوب پہ اور آپ کا پول کھل گیا، وہ ویڈیو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا. وہ بزرگ مار دیتے میں جڑے نگاہ مار کے تے چیزاں غائب کر دیں سن. ہاں ان کا قاتل میں ہوں. تو علمی طور پہ میں نے ان سب کو اللہ کے فضل سے قتل کر دیا. میں نے کیا کیا، اللہ نے میرے ذریعے قتل کروا دیا علمی طور پہ، الحمدللہ. تو آئندہ کے لیے بھی ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. اب کوئی نیا سپر مین عمران خان صاحب کے بعد لانچ نہ ہو رہا اور آپ پھر اس کے پیچھے لگ جائیں، ٹھیک ہے. تو
اس لیے بچ کے رہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیں. اس کو جب مذہبی ٹچ لگتا ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مذہبی ٹچ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو یوٹیلائز کیا جائے اپنے مقاصد کے لیے. بس صرف یہ ہوتا ہے. اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے, وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا, جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں, وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے پکڑیں. اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن, یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ, یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے. تو اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں. رہ گئے یہ بچے, ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا, تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے. اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں, خود ان کو یہ راستہ دکھا کے. ہو سکتا ہے آج کی قیادت یہ کہ جی ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں, وہ پرانی قیادت تھی. تو بھئی یہ بچے بھی پرانی قیادت نے بنائے ہوئے تھے. اگر آپ اس پرانی قیادت کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں سے بھی درگزر کریں. ہاں, جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں, کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے, جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی, اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو, کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی. یہ ٹرینڈ لوگ تھے. جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑیں. یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے, یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری سپائل ہو گئی. ان کے تو پیچھے سارے رل گئے, ان کے ماں باپ بھی, بیوی بچے بھی. تو یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے. تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں. اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو ادھر یعنی جو آگے پیش تھے ٹرینڈ لوگ, جو عام بچے اب 7-8 ہزار بندہ اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے. وہ 7-8 ہزار بندہ کوئی ٹرینڈ تو نہیں تھا, وہ تو بس لائی لگ تھے. اس وقت تو کتنے شوق سے لوگ جا رہے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے بندوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. اور اس وقت ان کا آپ جوش کا لیول دیکھیں, لگتا تھا پتہ نہیں پاکستان میں کوئی انقلاب لے کے آ جائیں گے. یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ اس طرح کا انقلاب پاکستان میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا, اور نہ اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا انقلاب آئے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ پھر مخالفین کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑنا. ادھر انقلاب اس لیے نہیں آئے گا کہ ادھر فرقے بھی بے شمار, پولیٹیکل اختلافات بھی بے شمار, کبھی کوئی ایک لیڈر کے نیچے یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. اور نہ اس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ایران میں آیا, تو ایران میں فرقہ ایک تھا شیعہ, لیڈر بھی ایک تھا, اور وہاں وہ لیڈر کا مطلب لیڈر ہے. یہاں پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں سے 15 کروڑ عوام یعنی بریلوی فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اور جو مسلمان امام کعبہ کے پیچھے نماز کا قائل نہ ہو, وہ کسی مذہبی لیڈر کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے. سب سے بڑا اگر کوئی لیڈر ہے یعنی جو نان مسلم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے, تو وہ یہی سمجھتے ہوں گے جس طرح ویٹیکن سٹی میں پوپ بیٹھا ہوا ہے, اس طرح خانہ کعبے کا جو یا مسجد نبوی کا امام ہے وہ ان کا لیڈر ہوگا. اس کے پیچھے تو کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں ہوتی. کھیت ہے مٹی انقلاب آنا تھوڑا نہیں, کبھی بھی نہیں آنا. تو اس طرح کے جو انقلابات ہیں نا, وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا ہوتا. تو آئندہ کے لیے بھی ہوشیار رہیں, چپ کر کے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو توحید کے اعتبار سے ایجوکیٹ کریں. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں پہلے وہ پاکستان دیکھیں جس میں فرقہ واریت نہ ہو, پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو ایک آپ کا لیڈر بھی بنا دے گا. لیکن اگر فرقے بنے رہیں گے تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, بریلویوں کی حکومت آئی تو اہل حدیث پھر نہیں بچتے, اور اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی بھی نہیں بچتے, ان کے مزار بھی نہیں بچتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. لہٰذا یہاں کوئی اس طرح کے انقلاب وغیرہ کے معاملات کو آپ نہ سمجھیں. اور پھر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر چونکہ کنٹریز بن چکے ہیں, عدالتیں ہیں, پولیس کا نظام ہے, فوج کا نظام ہے. یہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ آپ کسی بادشاہت میں گھس جائیں اور پکڑ کے آپ گلا کاٹ دیں بادشاہ کا اور خود اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں
تو نیکسٹ بادشاہ آپ بن جاتے تھے، پوری کی پوری رعایا آپ کی ہو جاتی تھی، اس کے نیچے بھی جو فوج ہے وہ آپ کی ہو جاتی تھی یا وہ قتل ہو جاتی تھی۔ آج اگر آپ کسی وزیر اعظم کو اسیسینیٹ بھی کر دیں، اسی کی پارٹی سے دوسرا بندہ وزیر اعظم بن جائے گا، کیونکہ اسمبلیوں نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اسے انشور کون کرے گا؟ جوڈیشری کرے گی، فوج کرے گی، کیونکہ وہ تو آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ لہذا اب اس طرح کے انقلاب نہیں آ سکتے اس ماڈرن دور کے اندر، نہ آپ اس طرح کی کوئی آپ کو امید دلائے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں، دنیا کی بھی ان کی اور آخرت کی بھی فکر کریں۔ ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے۔ میں اس پہ تو حیران ہوں کہ بلیک ڈے کے حوالے سے کتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے۔ یہ اسی طریقے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو وہ بابا ڈیم جو تھے ہمارے وہ چلایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے باہر خیمہ لگا لوں گا، تو وہ کبھی نکلے بھی نہیں دوبارہ، اور وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ چندہ جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس سے زیادہ کے اشتہارات چلوا دیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو اشتہارات کی بجائے نا پازیٹیولی کوئی معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ یہ اس طریقے سے ڈیم فول آپ کو آپ کے بڑے بناتے رہیں گے۔ ہر آنے والا بڑا جو ہے نا وہ نئی کوئی ایک سٹوری آپ کو بیچتا ہے اور پاکستانی عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور اس طریقے سے معاملات۔ حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز بھی بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہمیں فلاں دوست ملک بھی قرضہ دے رہا ہے، فلاں دوست ملک بھی قرضہ لے رہا ہے۔ یعنی یہ آپ یہ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے اور کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور کوئی قرضہ مانگے گا تو کہیں گے کہ آیا جے غوری۔ وہ اس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہاں، آیا جے غوری۔ تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کی روزگار کا آپ نے اتنے سالوں میں کیا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری بیسک نیڈز کس طرح پوری ہوں گی، اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل بتایا جائے۔ اور ٹوٹلی پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے، اور یہ تو ایک وقتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو پرماننٹلی ہمارے ساتھ مسائل اٹیچ ہے نا، سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا مسئلہ، اس کے بعد بیسک ایجوکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد ہیلتھ کا ایشو، ہمارا سیکیورٹی ایشو تو بعد میں آئیں گے ہمارے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب روٹی نہیں ہے پیٹ میں ڈالنے کو تو باقی سارے مسئلے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ وہ تو سیاڑے تو کہتے ہیں روٹی جڑا وہ 6واں فرض ہے اسلام دا۔ ہاں ظاہر ہے جی، مفلسی تو کفر کے قریب ہے۔ تو ہم اینڈ پہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے بڑوں کے لیے بالخصوص اور پورے عالم اسلام کے لیے بالعموم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور جن جن بھلائیوں کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں ان بھلائیوں کو قبول فرمائے، اور جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی ان تمام چیزوں کے اگینسٹ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔